جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس، آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں ایک ہمارے اس کی سرائکی کی مثال ہے، آپ کے میرے ہر زبان میں مثال ہے، پنجابی بھی میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، بلوچی، کشمیری، بلتی، ہندکو، پوٹھواری، میرے کو ساری زبانوں میں اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی اس کو اپنی مٹھاس بھرے لہجے میں وہ اس کو یہ ایکسپلین کرتا ہے۔ کیونکہ جب بھی میں نے کسی کو سنانے کی کوشش کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں مثال ہوگا تو بھائی صاحب ہمارے کے بھی ہے، تھوڑا سا لفظوں کے آگے پیچھے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے برے دن آئے ہوں نا، کسی انسان کے ہر بندے پہ آتے ہیں، تو اونٹ پہ بیٹھے نیچے سے کتا بھی آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ مطلب کہاں پہ اونٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، اتنا سا ڈاگ، اور وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے گا کہ کتا آپ کو نیچے سے کاٹ لیتا ہے۔ تو سیم از ہیپننگ ود، میں بدقسمتی کی بات کر رہا ہوں، جب برے دن آئے ہوں تو لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی اور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے، کوئی چیز سیدھی ہی نہیں جا رہی۔ اور اب تک وہ عادی تھے کہ کئی سال تک وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں، ڈارلنگ رہے ہیں جرنیلوں کے، اور بڑے ان سے تعلق تھا، تو اب اچانک جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلقات ان کے نہیں بن سکے، لہٰذا وہ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے سیکرٹری انفارمیشن اس کے پی ٹی آئی کے، اب ان کے واٹس ایپ کی جو سٹوری آئی ہے، اٹ ہیز اگین ایکسپلوڈیڈ ان پاکستان اور انڈیا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے جو رابطے تھے انڈین جرنلسٹ جو ہیں، یہ اینکر ہیں، یہ نیوز اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں کرن تھاپر صاحب، اینڈ آئی مسٹ سے ٹو بی فیئر ان دا اسٹارٹ کہ میں ان کا بڑا یہ ریگولر ان کو دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ انہوں نے جو انٹرویوز پہ بکس ان کی چھپی تھیں وہ بھی میں نے پڑھی ہے، بڑے بڑے اچھے انٹرویوز کیے ہیں۔ میں بڑا ان کا، میں کم از کم ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں بڑا ان کا ایڈمائرر بھی ہوں، اور ان کو جیسے میں نے کہا سنتا بھی ہوں، اور بہت ساری مجھے کلیئرٹی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے، انڈیا کے ایشوز ایون پاکستان پہ بولتے ہیں، بڑا بیلنس گفتگو کرتے ہیں، مطلب ون آف ویری فیو سینر ایلیمنٹس جو اپنی بات اچھی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کوشچن کرتے ہیں، بعض دفعہ انٹرپشن زیادہ کرتے ہیں، سوال وہ زیادہ بھی کرتے ہیں، لمبا بھی کر دیتے ہیں، جو مجھے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ادروائز میرا یہ خیال ہے از اے ویری ایک بیلنسڈ، اور اس سب کانٹیننٹ میں ایک ان جرنلسٹوں میں سے جو وار مانگرز نہیں ہیں، ہیٹ مانگرز نہیں ہیں، دونوں ملکوں کو لڑائیں، نفرت پھیلائیں، جنگیں پھیلائیں یا بیشنگ کریں، اور اپنا ایک سپر اس نیشنلزم پہ، پیٹریٹزم پہ اپنے آپ کو وہ لے کر آئیں اور سیل کرنے کی کوشش کریں۔ ویری مطلب میچور اینڈ ویری، میری رائے ہے، آپ لوگ اس پہ رائے اپنی ایک علیحدہ رکھ سکتے ہیں۔ سو ان کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے رؤف حسن صاحب کا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ڈوزز عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہیں وہ دوسری پارٹیز کو دیتے تھے، دوسری پارٹیز کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے، اور ان میں غداری کے اور پیٹریٹزم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے، تو وہ ان کے اپنے گلے پڑنا شروع ہو گئے۔ میں آپ کو 3-4 بڑی مثالیں دوں گا کہ خان صاحب کے دور میں جو اپوزیشن میں تھے، ایون حکومت میں بھی تھے، تو اپنے مخالف جرنلسٹ اگر ان سے کوئی ملاقاتیں کر رہے تھے، کسی ڈپلومیٹ سے مل لیتے تھے، یا کسی کوئی ایسے اسے بندے سے جو انڈیزائربل ہوتا تھا، تو اس پر کیا کیا فتوے لگتے تھے، ٹی وی شوز ہوتے تھے۔ یا ایون جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس دور میں عمران خان صاحب ہیں، جب ان کے انڈیا کے لنکس آتے تو ان کو وہ کس طریقے سے دیکھتے تھے، اور کس زبان اور کس ٹون میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا تھا۔ سو یہ اب ایک نئی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کے حکومت کے یا ایجنسیز کے، اسٹیبلشمنٹ کے، کہ وہ اس چیز کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کرن تھاپر کے ساتھ ان کے جو واٹس ایپ میسیجنگ ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ سم تھنگ واز ٹیریبلی رانگ، اور یہ کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، کرائم ہوا ہے۔ اور اسپیشلی اس میں انہوں نے 4 چیزیں جو ہے بتائی ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں اب اس میں آبجیکشنبل ہیں، جو ان کا خیال ہے یہ اگر رؤف حسن صاحب کر رہے تھے اور شاید ملک کے ساتھ یہ غداری کا، ہمارے یہاں تو آپ کو دیر ہی نہیں لگتی، غداری کے مرتکب ہو رہے تھے، چلے غداری سخت لفظ ہے، ملک دشمنی کے مرتکب ہو رہے تھے، لہٰذا لگتا ہے کہ یہ کیس بھی ان پر بنایا جائے گا، اور اس کو پلے کیا جا رہا ہے، سارے چینلز اور سارے اخبارات اور ہر جگہ پہ خبر جو ہے چلائی جا رہی ہے۔ منسٹر آف انفارمیشن نے علیحدہ سے پریس ریلیز جاری کی ہے، اور ان کو یہ لگا ہے کہ یہ جو رؤف حسن صاحب انٹرنیشنل لیول پہ یہ شاید رابطے کر رہے تھے، اور پاکستان اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشنز، آرمی چیف یا ہماری پالیسیاں یوکرین ادرس پہ یہ ہمیں ملائن کر رہے تھے، جو کہ اٹ اماؤنٹس ٹو اینمنیٹی اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ پاکستان۔ سو اس طرح کا کیس لگتا ہے کہ رؤف حسن صاحب پہ فریم کیا جا رہا ہے۔ اس پہ میں ذرا ڈیٹیل میں آتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں، بات چیز میں تو ڈر جاتا ہوں، وہ کارما کہتے ہیں نا جس کو، کہ مطلب آپ کے جو کام ہوتے ہیں اچھے یا برے دونوں آپ کو ہٹ کرتے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ میں روز صبح اٹھتا ہوں، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں اس چیز پہ میں اپنی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں کہ کسی کا برا نہ کروں، کسی کے ساتھ برا پیش نہ ہوں، کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کروں، کسی کو میں انسلٹ نہ کروں، کسی لائک اینی تھنگ، انسان ہوں میں، کر لے ان انٹینشنلی ہو جاتی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ واپس آتی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل بائی دا بک۔ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو، یو ول کم ٹو نو، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ میں شیر افضل
یہ مروت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان کے عمران خان صاحب سے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. 2-3 مہینے کے بعد پہلے خان صاحب ان سے ملنے سے انکاری تھے اور ان سے بات نہیں کر رہے تھے, ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, ان کی رکنیت ختم ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز ہو گئی تھیں اور وہ لندن چلے گئے تھے, اور لگ گیا تھا کہ شاید شیر افضل مروت صاحب کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے اٹس اوور. اور وہ جو دوسرا گینگ تھا, گروپ تھا, سیاسی گینگ کی بات کروں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, وہ جو تھا وہ خوشیاں منا رہے تھے, مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو بڑا ہم نے فتح کر لی, اور شیر افضل صاحب ہیز بن بلڈوزڈ. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جناب وہ نہیں ملنا چاہتے تھے, اس لیے 3-4 مہینے ملاقات نہیں ہوئی. اب اچانک پتہ چلا ہے جناب کہ 2 روٹے ہوئے جو ہے نا ان کی صلح ہوگی عمران خان صاحب کی اور شیر افضل مروت صاحب کے. مروت صاحب نے بڑا اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بتایا انہوں نے کہ کیسے میں نے ہاتھ بڑھایا اور خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اتنی ساری پہلے اتنا بڑا غصے میں گئے, اتنا بڑا انہوں نے ایکشن لیا, پارٹی سے نکالا, ان کی رکنیت ختم کر دی اور ان کو بالکل ایک وہ بنا کے رکھ دیا کہ جناب وہ کہتے ہیں نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں. اب اچانک خان صاحب جو ہیں انہوں نے بلا کے گلے لگا لیا. سو واٹس دا اسٹوری؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا دوبارہ جاتا ہوں جو اس پہ کرن تھاپر اور ان پہ رؤف حسن صاحب پہ گفتگو ہو رہی ہے, یا جس کو کیس بنایا جا رہا ہے, جس کو PTI کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ملک دشمنی, اسٹیٹ دشمنی, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بیرون ملک انفارمیشن فیڈ کر رہے تھے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ انفارمیشن اکانومسٹ میں چھپ جائے, ایسی انفارمیشن ٹیلی گراف میں چھپ جائے, الجزیرہ میں چھپ جائے, یا کوئی اور دنیا کے کسی میگزین میں آ جائے تو ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہوتا. جیسے عمران خان صاحب کے آرٹیکل چھپے اور بڑے سخت چھپے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. رؤف حسن صاحب کی جو بات ہوئی کرن تھاپر کے ساتھ کہ 3 ایشوز پہ ہوئی ہے, کہ جناب منیر صاحب پہ گفتگو ہوئی ہے اور وہ بھی نہیں بتائی گئی کون سی ایسی گفتگو ہوئی ہے. پھر یوکرین پہ تھا, جو یوکرین پہ انڈیا کی پالیسی ٹھیک ہے, پاکستان کی ٹھیک نہیں, فیئر انف اتنی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے. پھر انہوں نے وہ جو ان کے سیکرٹری تھے اس کے را کے, ان کا انٹرویو تھا وہ شیئر کیا. وہ شیئر نہ بھی کرتے, یوٹیوب پہ آپ کو مل جاتا ہے, وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا لہٰذا کوئی ایسا, یہ تو اپنی جگہ پہ تھا. اب یہاں بھی اتنی بڑی اسکینڈل بن گئی, اتنا بڑی سٹوری بن گئی ہے. لیکن جب یہ عمران خان صاحب کا اکانومسٹ ٹیلی گراف والا وہ تھا آرٹیکل مضمون تھا, مجھ سے پوچھیں ویری ڈینجرس, ویری ڈیڈلی, اس کے بارے میں 1-2 دن رولا پڑا, بلکہ وضاحتیں دے رہی تھی حکومت پاکستان, اور انہوں نے اکانومسٹ کو لکھا بھی تھا. تو پھر خاموشی ہوگی, کسی کو نہیں پتہ چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کہ گورا جب کوئی انٹرویو کرتے وہاں چھپتی ہیں چیزیں, ہمارا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر ہم انڈیا پاکستان میں کر لینا تو اس کے بعد وہ قیامت ہے. اور مطلب ہم کسی سے انڈین جرنلسٹ سے مل رہے ہیں, آپ انڈین پولیٹیشین سے مل رہے ہیں, تو بھی آپ کو یہی ہوگا کہ شاید کوئی بہت بڑی اس میں قیامت آ گئی. اچھا ہمارے یہاں نہیں ہے یہ سیم, ادھر انڈیا میں بھی. اب میں ان کے چینل کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں, ہمارے یہاں بھی کم ہے کمپیریٹیولی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے چینل سے خبریں چلیں گی, 1 دن چلیں گی, آج چلیں گی, کل پرسوں چلیں, ختم ہو جائیں گی. وہاں پہ مسلسل کوئی چینل نہیں ہوتا جس کی خبر کوئی پاکستان ریلیٹڈ نہیں ہوگی, اور پاکستان کا کوئی نہ کوئی جرم اور کوئی الزام لگا کہ ہماری پھینٹیں نہیں لگے گی انڈین چینلز پہ یا باقی میڈیا میں. سو دیٹس دیئر فیوریٹ جاب. وہاں پہ ایسے ہی ہے, ہوتا ہے یہ چیزیں اس طرح کی میں نے دیکھے. وہاں پہ بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بکتے رہتے ہیں. کوئی بات کرے گا یہ کانگریس پارٹی, ابھی پچھلے دنوں راہل گاندھی صاحب کو سنا ہے ہائی کمیشن ہمارے نے کوئی آم بھیجے کانگریس کو, بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ آم کیوں لیے. اب آم لینے پہ بھی اتنی بڑی سٹوری بن گئی. لہٰذا جو ہمارے انڈین ہمارے دوست یہ بات کریں گے نا, دیکھیں پاکستانی یہ کیسے ہیں, کرن تھاپر کے ساتھ 2-4 میسیجز آ گئے تو رولا ڈال دیں. حضور چلو ہمارا تو جو بھی, آپ کے یہاں آم بھیجنے پہ بھی رولے پڑ جاتے ہیں. آم کیوں بھیج ہیں کہ جناب کہ راہل گاندھی صاحب آم کھا کے ہمارے ساتھ خدا نہ خاصا بک جائیں گے اور ہمارا پاکستان کا نیریٹو بیچیں گے. ہمارے یہاں وہ چیز, خیر دونوں ملکوں نے اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے, ایک دوسرے کو غدار بنا کے رکھنا, ایک دوسرے کی دشمنی رکھنی ہے, ملنا ملانا نہیں, ویزے نہیں دینے, ایک دوسرے کے ہاں مطلب ہے کوئی یہاں پہ کوئی آپ کی ٹریفک نہیں ہونی, بالکل ٹوٹل وہ کٹی کہتے ہیں نا, کٹی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہ سوٹ کرتے ہیں دونوں ریاستوں کو, کیونکہ آپ کو دشمن چاہیے ہوتے ہیں, ہر ریاست کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پاکستان چاہیے, ہمیں پاکستان, ہمیں انڈیا چاہیے. یہ دونوں کو سوٹ کرتے ہیں. BJP اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے پولیٹیشین ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں ہم جب یہاں سے ریز کرتے ہیں کوئی تھوڑی سی والیوم, ان کو فائدہ ہوتا ہے, BJP کو فائدہ ہوتا ہے. وہ وہاں سے جب وہ تھوڑا سا ریس بڑھاتے ہیں تو ہمارے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. سو اٹس اے میرج آف کنوینئنس. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے نعرہ لایا تھا جو مودی کا جا رہا ہے غدار ہے. اب غداری ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی ہے. میمو گیٹ کو دیکھ لیں, جو انہوں نے حسین حقانی اور اس پہ یوسف رضا گیلانی
اور پھر یہ صدر زرداری کے خلاف انہوں نے تقریر میں شروع کیا، میمو گیٹ لکھا گیا ہے۔ میمو گیٹ کیا تھا کہ حسین حقانی صاحب نے جناب ایک وہ امبیسڈر تھے، ایک لیٹر لکھا ہے انہوں نے وہاں کے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہ پاکستان آرمی جو ہے مارشل لا لگانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور ان کو پیچھے سے کون ان کی ڈوریں ہلا رہا تھا؟ عمران خان صاحب، جنرل شجاع پاشا صاحب تھے۔ صرف اکیلے وہ نہیں تھے، عمران خان صاحب کو یوز کر رہے تھے کہ آپ لگائیں ان پہ غداری کے فتوے لگائیں، سارے خان صاحب نے لگائے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، کمیشن بنوا کے لوٹے تھے اسے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے، اور جس کے بارے میں پچھلے دنوں قاضی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ تھا کہ آپ نے کمیشن بنا کے غداری کے فتوے لگا دیے تھے۔ یہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ان پہ یہ الزام لگا رہے تھے، عمران خان صاحب لگا رہے تھے۔ اچھا، بلکہ اس دور میں تو پی ٹی آئی ہمارے دوست ایک اور کام کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی فیکٹری میں انڈین ورکر کام کر رہے ہیں، بھائی انڈین را ایجنٹ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، باہر کے بتایا گیا۔ میں اس وقت پوچھتا تھا دوستوں سے، تو میں کہ بھائی صاحب وہ کدھر گئے؟ وہ پھر را کے ایجنٹ جو تھے نواز شریف صاحب کی اس میں کام کر رہے تھے، کہاں ڈس اپیئر؟ وہ کیا کام کرتے تھے وہاں پہ فیکٹری میں؟ مطلب کدھر گئے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ چیز لگائیں، اور سارے پولیٹیشین ایک دوسرے کو غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے۔ ایون بلاول بھٹو صاحب اس میں شامل تھے کہ جناب وہ کریں۔ پھر اس کے بعد مودی صاحب آئے اور ریمنڈ گئے، اس پہ بڑا انہوں نے عمران خان صاحب کی کمپنی نے رولا ڈالا اور بڑی انہوں نے اس پہ تقریریں کی، وہی والی چیز کہ اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا۔ سو اس وقت وہ کہتے جندال صاحب آئے، مری آئے تھے، خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ادھر خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سو ان خفیہ ملاقاتوں کو لے کے عمران خان صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ نریٹو بیچ رہے تھے، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بیچ رہے تھے کہ غدار ہیں، اور وہی اس میں گیلانی صاحب، صدر زرداری۔ سو یہ غداری والا کام تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ اور جب خان صاحب خود ہے پاور میں اور پھر ہونے لگیں تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہاں پہ جرنلسٹ جو ملتے ہیں ان سے ڈپلومیٹ سے دنیا بھر میں ملتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بھی خبریں لگوائی گئی تھیں۔ انٹیلیجنس بیورو کا ڈیٹا نکلوا کے وہ ٹی وی چینلز پہ چلا گیا تھا کہ فلاں یہ جرنلسٹ جو ہے فلاں فارن ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں کہ ملک کی بہت بڑی وہ ہو رہی ہے۔ مطلب ہر بندہ یہاں پہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ یہ تو دو چار یہ لوگ جا کے اس پہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ محب الوطن ہے، آپ اور ہم محب الوطن ہیں۔ اگر ہم کسی سے ملاقات کریں، کسی ڈپلومیٹ سے مل رہے، کسی جرنلسٹ سے مل گیا، ہم غدار ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، یہ سپر جو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، جو آپ کے میرے پہ یہ ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، یہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، آپ یہ حب الوطن ہیں، یہ ہمیں بانٹ رہے ہوتے، جو خود یہ کام مطلب 1 روپیہ نہیں دے رہے ہوتے ٹیکسز کا یہاں پر۔ سو خان صاحب کے دور میں یہی شروع ہوا۔ اس وقت کوئی یہ تھے ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی پولیٹیشنز کے اپوزیشن کے، خان صاحب نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ یہ دیکھیں سازشیں ہو رہی ہیں۔ خود جب آپ وہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو سب کی ملاقات فواد چودھری صاحب کے گھر پہ امریکن ایمبیسڈر گئے تھے، خان صاحب کی خود وہاں پہ بنی گالہ میں بعد میں یو ایس سینیٹرز آئے تھے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ سو جو کام خان صاحب کرتے رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی اب ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں۔ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو اپنے مخالفوں پہ ان پہ لگاتے تھے وہی ان پہ لگنا شروع ہو۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ فلاں جرنلسٹ ہیں اور میں یہ ان سے رابطے میں ہیں، ڈپلومیٹ سے رابطے میں، اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب پتہ چلا ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں پہ وہی الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو اس پہ ڈرنا چاہیے۔ سو بار میں پھر کہوں گا کیس وہ بنا کے بیٹھے ہوں گے، لیکن کرن تھاپر کی اور رؤف حسن صاحب کی اتنی بڑی کوئی گفتگو نہیں ہے جس کو آپ یہ بنا لیا جائے کہ کوئی بہت بڑی وہ ہوگی، قیامت آ گئی اور بہت بڑا کوئی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اسی ہی پروپیگنڈے کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے مخالفوں پہ یہ ویپن استعمال کیا تھا جو اب ان کے مخالف ان پہ کر رہے ہیں، غدار کہ آپ کے انڈیا سے تعلقات ہیں، فلانے سے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ انڈین جرنلسٹوں سے ڈپلومیٹ سے ملنے میں کیا آپ کو ہو سکتا ہے؟ اتنا تو اعتماد اپنے شہریوں پہ رکھا کریں کہ اگر وہ کسی سے ملتے ہیں تو اس ملک کا ان کا مفاد ان کے ذہن میں ہوگا۔ لیکن وہی والی بات ہے، یہ چیزیں بکتی ہیں، اور آپ کو اس میں عمران خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے خلاف بیچ رہے تھے، اب ان کے اپنے خلاف بکنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی والی بات، گولی ایک ہے، دیکھتے ہیں جناب اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ 2-3 دن بعد کوئی اور ایشو اس میں نکل آئے گا۔ نو کمنگ ٹو دا یہ شیر افضل ایپیسوڈ۔ لگتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو لگا ہے کہ ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ جناب کہ ہم نکال لیں گے، پنجاب میں جلد سے جلوس کر لیں گے اور ہم جلد سے لوگوں کو سڑکوں پر بھی لے آئیں گے، آپ شیر افضل کو سائڈ پہ کر دیں۔ خان صاحب نے سائڈ پہ کر دیا۔ آپ کو تو خان صاحب مطلب یہ فیصلے تو بڑا جلدی میں لیتے ہیں، کسی دوسرے کی بات تو سننی نہیں ہوتی میری طرح۔ انہوں نے بھی ایک سائڈ جو آ گئی اسی وہی سچی ہے۔ تو خان صاحب نے پہلے ان کو نکالا، اب ان سے کوئی جلسے نہیں ہو رہا، بلکہ پنجاب کی ساری قیادت آپ کی مستعفی ہوگی۔ تو خان صاحب کہتے ہیں بھائی صاحب بندہ تو آپ ایک نکال نہیں سکتے، بندے تو وہی نکالتا تھا، اچھا تھا برا تھا وہ شیر افضل نکالتا تھا، بہادر آدمی وہ تو جاتا تھا فیلڈ میں لوگوں کو نکالتا تھا۔ تو آپ نے ان کو ایجنٹ بنایا ہوا تھا، یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ فوج کے ایجنٹ ہیں، یہ آپ کی پارٹی میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں، یہ فلاں کرانا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کو نکال دیا۔ خان صاحب کو پتہ چلا جنرل فائز کی گرفتاری کے بعد کہ بھائی صاحب میرے پاس ہو کے بندے ہی نہیں ہے،
وہ باہر نکالنے کو چھوڑیں، چلو اگر کم از کم کل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر سپوزلی ان کے رابطے ہیں بھی صحیح، تو آپ کو تو اس کو یوز کرنا چاہیے شیر افضل کے. میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا بھی ہے، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، اپنے آپ کو بچانے کا راستہ نکالیں. کوئی جو راستہ نکالنے والا جو بندہ بھی یہ پی ٹی اے میں بات کرتے ہیں صلح صفائی، اس پہ قطاری کا فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ غدار ہے، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ہمیں ڈاج کر رہے ہیں. اب جو بھی سخت بات کرتے ہیں واہ واہ بلے بلے. سو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی ہے نا شیر افضل کی، اس لیے پڑ گئی کیونکہ بندہ پیچھے بچ نہیں گیا. یہ جلوس کون نکالے، جلسہ کون نکالے، بندے کون نکالے؟ شیر افضل تھا جس نے بندے نکالے تھے اور سائیکولوجیکل بیریئر توڑی تھی. خان صاحب کو لگتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ کراؤڈ پول کر سکتا ہے باہر تو وہ شیر افضل ہے. سو اس وقت عمران خان کو ضرورت ہے شیر افضل کی، شیر افضل کو ضرورت نہیں ہے. سو یہی ریزن ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں بڑا بالکل ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. انہیں جس بندے کی ضرورت ہو اس کو قریب کر لیتے ہیں اور پھر گلے لگائیں گے اور اس کی وہ کریں گے. کہتے ہیں نا ایک آنے لائٹر نوٹ، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا سارا. لیکن جب کسی کو یوز کر لیا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ میرے کسی کام کو نہیں، یوں لات مارے گا بندہ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ سارے سیاستدان کرتے ہیں. اچھا سیاستدان وہ یہ کہ لوگوں کو یوز کرے. سو اس وقت خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی شیر افضل کے یوز کرنا ہے. انہوں نے ان کو ضرورت ہے لیا شیر افضل صاحب کو، انہوں نے گلے لگا. اور شیر افضل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ لگ رہا تھا چاند پہ کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب سے مل کر آئے، اتنی بڑی زیارت کر کے گلے لگ کر آئے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری خوشی کا اظہار کیسے کروں. تمام کے تمام مخالفین کو انہوں نے بادشاہ دھول چٹا دی ہے. شیر افضل صاحب نے ثابت کر دیا. کل کو پھر خان صاحب کو لگے کہ نہیں شیر افضل صاحب 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں، وہ نیچے سے پھر کلین ان سے کھینچ لیں گے. یہی پالیٹکس ہے، یہی سارا کچھ ہے. اب دیکھتے ہیں شیر افضل کیا نیا کرشمہ کرتے ہیں. سر خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے توقعات ان سے باندھ لیں، پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. ان کے مخالفین جو ہیں وہ کیا نیا ٹرک ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں شیر افضل کے کہ ان کو خان صاحب سے دور کیا جائے. بڑی انٹرسٹنگ گیم جو ہے نا وہ پی ٹی اے کے خلاف بھی شروع ہے، پی ٹی اے کے اندر بھی شروع ہے. لیٹس سی.